بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في من أسهم له سهما ان کے بیان میں جن کے لیے ایک قسم مقرر کیا، خواہ وہ گھوڑا ہو یا انسان ہو. اس باب کا معنی یہ ہے کہ یہ باب ان لوگوں کے بیان میں ہے کہ آتا للخیل سہما واحد، کہ جہاں پر جو ہے جنہوں نے گھوڑے کو ایک حصہ دیا. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس. یہ سند ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع میم پہ پیش، جیم پہ زبر، میم مشدد مکسور، مجمع ابن یعقوب. ان کے بارے میں بعض حضرات نے جو ہے وہ کلام کیا ہے، لیکن ابن معین کہتے ہیں لیس بہ باس، ابو حاتم کہتے ہیں لا باس بہ، ابن سعد کہتے ہیں کان ثقۃ، اور ابن حبان نے انہیں ثقات میں شمار کیا ہے مجمع ابن یعقوب کو. ان کو بعض حضرات نے کہا مجہول، تو یہ کیسے مجہول ہے؟ اتنے بہت سے حضرات ان کی تعریف کی. قال سمعت ابی یعقوب بن المجمع ابن یزید ابن جاریہ یذکر عن عمہ عبد الرحمن ابن یزید بن جاریہ. انمی مجمع بن جاریہ بن عامر بن مجمع الانصاری. تو اس حدیث کے اندر یہ جغرافی ہے مجمع ابن یعقوب، ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ مجمع امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں کلام کیا ہے. امام شافعی نے کہا کہ شیخ لا یعرف، یہ ایسے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ یہ معروف و مشہور نہیں ہے. اور اس روایت کے آخر میں امام ابو داؤد کہتے ہیں وَأَرَى الْوَهْمَ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعٍ إِنَّهُ قَالَ 300 فارس وَكَانُوا 100 فارس. تو یہ قول کہ امام ابو داؤد نے جو ہے وہ حدیث کی تضعیف کی ہے، اس پہ دلیل کوئی اور نہیں لائے. ذیلی یہ کہتے ہیں کہ ابن قطان نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اس حدیث کی علت جو ہے وہ یعقوب ابن مجمع جو ہے اس کی حالت سے جہالت ہے اور وہ معروف نہیں ہے. اور ان سے جو ہے وہ روایت ان کے بیٹے کے علاوہ کی ہے، لیکن روایت ان سے جو اتنی زیادہ نہیں ہے باقی حضرات کی. اور ابن قطان نے اس حدیث کو جو ہے یعقوب بن مجمع کی جہالت کی بنا پر جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ انہ لا یعرف بانہ روا غیر ابنی. لیکن حافظ نے یہ کہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ یونس ابن محمد المؤدب، یحییٰ ابن حسان، اسماعیل ابن ابی اویس اور کان ابی قتیبہ اور محمد ابن عیسیٰ ابن طبا وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے. تو
جو آدمی اس حالت میں ہو کہ اتنی تعداد میں اس سے لوگ روایت کرے تو وہ مجہول کیسے ہوگا؟ اور وہ جب ابن معین اور نسائی نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ لیسا بھی باس، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، یہ ان قراء میں سے تھے، ایک تھے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا تھا تاکہ یہ اہل کوفہ کو جو ہے وہ قرآن کریم سکھائیں۔ اور یہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی عمارت میں ان کا انتقال ہوا۔ قال، عبد الرحمن کہتے ہیں یہ جو مجمع بن جاریہ تھے یہ احد القراء الذین قرأوا القرآن میں سے تھے۔ قال شہدنا الحدیبیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع ابن یعقوب بن مجمع ابن یزید الانصاری کہتے ہیں، مجمع ابن یعقوب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں ہم جو ہے وہ حاضر ہوئے یہ پاک کے ساتھ۔ فلمن صرفنا عنها اذا الناس يهزون العبائر، جب ہم حدیبیہ سے لوٹے تو دیکھا کہ لوگ یہزون، یحرکون، یسرعون، لوگ جو ہیں جلدی کر رہے تھے۔ الابائر، ابائر بعیر کی جمع ہے، رواحلہم، اپنی سواریوں کے ساتھ، اپنی سواریوں کو جلدی جو ہے وہ حرکت دے رہے تھے۔ فقال بعض الناس لبعض ما للناس، لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ قالوا، تو کچھ لوگوں نے کہا اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وحی کی گئی ہے۔ فخرجنا مع الناس، یعنی وحی کی گئی اور یہ وحی سننے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ نکلے، نوجف ای نصر، تو ہم لوگوں کے ساتھ نکلے، جلدی کرنے لگے۔ تو وجدنا النبی علیہ السلام واقفا علی راحلتی عند قراء الغمیم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قراء غمیم کے پاس اپنی سواری پہ کھڑے دیکھا۔ قراء غمیم جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاز کا ایک کونا ہے، اور اسوان کے سامنے ایک وادی کا نام ہے، وہاں آپ جو وہ کھڑے تھے۔ فلما اجتمع علیہ الناس قرأ علیہم، تو جب آپ کے پاس لوگ جو ہے جمع ہوئے تو آپ نے ان کے پر پڑھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ وہی نازل ہوئی تھی۔ فقال رجل، اور ابن قیم نے زاد المعاد میں یہاں کا فقار عمر، تو ایک آدمی نے کہا، غالباً عمر نے پر عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فتح ھذا، فتح ہوا، کہ یہ وہ فتح ہے، یہ جو ہم نے صلح حدیبیہ بھی کی ہے بڑی نیچے ہو کر، یہ فتح ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا جی ہاں۔ والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح، اور قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یہ یقینی فتح ہے۔ آپ نے یہاں پر قسم اس لیے کہی کہ غزوہ حدیبیہ جس کو فتح قرار دیا جا رہا ہے، فتح کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت فتح تو تھی لیکن ظاہر میں اس کی صورت فتح کی نہیں تھی۔ بہت دب کے مسلمانوں نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بڑی سخت شرائط مان کے یہ فتح کی، یہ صلح کی تھی، لیکن یہی جو 2 سال تھے، یہ 2 سالوں کی جو صلح تھی، 10 سال کا عرصہ تھا لیکن 2 سال کے بعد یہ ٹوٹ گئی، تو یہ پیش خیمہ بنی فتح مکہ کی۔ فقسمت خیبر علی اہل الحدیبیہ تھی، تو خیبر جو تھا وہ اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا گیا۔ یہ ایسے ہوا کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لی 6 ہجری میں، پھر آپ مدینہ واپس آ گئے اور مسلمانوں کو امن نصیب ہو گیا، اور جنگ نے اپنے اوزار جو ہے وہ ڈال دیے، اور لوگ جو ہے وہ جس سے بھی کسی سے اسلام کی بات کی جاتی تو بہت جلدی لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ان 2 سالوں کے اندر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ جتنے سے پہلے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر جب ہم مدینہ لوٹے حدیبیہ سے تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور پھر محرم کے اندر جو ہے وہ آپ خیبر کی طرف نکلے، آپ نے خیبر کو فتح کیا، ایک ایک قلعہ جو ہے آپ نے فتح کیا۔ پہلا جو قلعہ آپ نے فتح کیا وہ حصن نائم تھا، دوسرا قلعہ کموز تھا، اس کے بعد جو ہے وہ قلعہ کموز کے اندر آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے بنی ابی الحقیق کا جو ہے وہ کموز ہی تھا اسی کو فتح کیا، اور اس میں سے آپ کو بہت سے جو ہے وہ قیدی ملے۔ انہی میں جو ہے وہ صفیہ بنت حی بن اخطب بھی تھی جنہیں آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ پر اور بھی فتح کے دروازے کھولے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت ملا، اور خاص کر جو خیبر کا علاقہ آپ کو ملا۔ تو خیبر کو جو ہے آپ نے تقسیم کیا، یعنی قسمت خیبر ای اموال و خیبر، خیبر کے اموال جو تھے وہ آل حدیبیہ پر تقسیم کیے گئے۔ فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 18 سہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو 18 حصوں پر تقسیم کیا۔ فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 حصوں پر تقسیم کیا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے 36 حصے بنائے تھے، جن میں سے جو ہے وہ آدھے اپنے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اور مسلمانوں کو آنے والی جو مصیبتیں تھیں اور اچانک آنے والے جو نوائب تھے ان کے لیے رکھ دیے، اور باقی 18 حصے جو تھے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے صلح حدیبیہ والوں کے درمیان جو تقسیم کر دیے گئے۔ وکان جیش 1500، اور جیش 1500 پر مشتمل تھا۔ فیہم 300 فارس، اس میں 300 گھڑ سوار تھے۔ فاعطى الفارس سہمین، اور فارس کو 2 حصے دیے۔ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا، اور راجل کو 1 حصہ دیا۔ فارس کو 2 حصے دیے، مطلب ایک اس کے اپنا حصہ اور ایک گھوڑے کا حصہ، اور راجل کو پیدل چلنے والے کو 1 حصہ دیا۔ یہ جو فاعطى الفارس، یہ وجہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ امام ظفر کی، جنہوں نے یہ فرمایا کہ فارس کو 2 حصے ملیں گے، ایک گھوڑے کا اور ایک اس کا۔ 3 حصے نہیں ملیں گے کہ 2 گھوڑے کے اور ایک اس کا۔ گھوڑے کو ایک انسان سے ہم زیادہ تفضیل نہیں دیں گے۔ قال ابو داود حدیث ابی معاویہ اصح والعمل علیہ، وہ کہتے ہیں معاویہ کی حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور عمل بھی اسی پر ہے۔ ان جو 3 گھوڑوں کی جس میں بات آتی ہے، اور وہ حدیث جو ہے باب فی سہمان الخیل کی پہلی حدیث جو ہے، قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل ولفرسه 3 اسهم سهما له وسهمين لفرسه۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح اور عمل اسی پر ہے۔ وارى الوهم في حديث مجمع، میں مجمع کی اس وہم دیکھتا ہوں، کیوں؟ انه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس، انہوں نے کہا 300 کو گھوڑے تھے، گھڑ سوار تھے، حالانکہ 200 تھے، 300 نہیں تھے۔ اس بنا پر اس کو جو ہے وہ یہاں پر وہ قرار دے رہے ہیں، کمزور قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی کہ جو لشکر تھا وہ 1500 تھا، تو اصحاب حدیبیہ کا جو تعداد ہے اس میں جو ہے وہ روایات مختلف ہیں۔ امام بخاری نے جو ہے وہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی، جس میں حضرت برا کہتے ہیں کننا 1400، ہم 1400 تھے، اور جابر سے حضرت سالم کی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت سالم کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے کہا قلت لجابر کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ قال كنا 100,000 لو كنا 100,000 فكفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تب بھی ہمیں وہ خیبر کے اموال کافی ہو جاتی۔ كنا 15,100، ہم جو تھے وہ 1500 تھے۔ پھر امام بخاری نے جو ہے وہ اسی سند سے قتادہ سے نقل کیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں قلت لسعید بن مسیب بلغنی ان جابر بن عبداللہ کان یقول کانوا 1400، مجھے تو یہ بات پہنچی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 تھے۔ تو سعید نے مجھ سے کہا حدثنی جابر کانوا 1500، مجھے تو جابر نے 1500 کی بات کی ہے۔ الذین بایعوا النبی یوم الحدیبیہ،
اور جابر نے ساتھ یہ بھی مجھے کہا، سعید کہتے ہیں، کہ جنہوں نے بیعت کی نبی پاک سے حدیبیہ کے دن وہ 1500 تھے۔ پھر امام بخاری نے جو ہے وہ عبداللہ ابن اوفا کے حدیث جس کے اندر جو ہے وہ 1300 کی بات آتی ہے، کان اصحاب الشجرۃ 1300، تو 3 طرح کی روایتیں، 1400 کی، 1500 کی اور 1300 کی۔ سالم جو یہ مہاجرین میں سے تھے، اور جس روایت کو سالم نے جابر سے اور سعید ابن مسیب سے روایت کیا ہے یہ زیادہ قریب ہے تحقیق کے اور باقی روایات سے، اس لیے کہ اس روایت کو انہوں نے اپنے اس قول الذین بایعوا النبی یوم الحدیبیہ کے ساتھ جو ہے وہ مؤید کیا ہے، پکا کیا ہے۔ اور پھر اس روایت کو جو ہے مجمع بن جاری الانصاری کی یہ جو مذکورہ روایت ہے یہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں یہ کان الجیش 1500 1500 تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمثیل بالعدد جو ہوتی ہے یہ زیادتی کی نفی نہیں کرتی۔ 1300 کہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ 1400 نہیں ہوں گے، 1400 کہ تو اس کا مطلب 1500 نہیں ہوں گے، 1300 تو زیادہ کے اندر خود شامل آ جائے گا، اور جب اس کے بعد 1500 آ گیا تو 1500 کے اندر 1300 موجود ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات کہ یہ کتنی تعداد تھی جو 3 طرح کے قول سامنے آئی۔ بابن فی النفل، یہ باب نفل کے بیان میں، نفل سے مراد یہاں غنیمت ہے، اس لیے غنیمت بھی اللہ کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نفل سے مراد وہ ہو کہ جو امام خاص کر دیتا ہے سلف وغیرہ میں تخریج کے لیے۔ قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر۔ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بدر کے دن من فعل کذا و کذا فلہ من النفل کذا و کذا، یعنی آپ نے فرمایا کہ من قتل کثیرا فلہ السلب، جو جس نے ایسا ایسا کیا اس کے لیے ایسا ایسا نفل ہوگا، ایسا ایسا انعام ہوگا۔ جس نے ایسا ایسا کیا اس کو بطور انعام اتنا اتنا ملے گا۔ قال ابن عباس کہتے ہیں فتقدم الفتیان للقتال، کہ فتیان جو جوان جو ہے وہ آگے بڑھے، کس کے لیے آگے بڑھے؟ لڑائی کے لیے۔ ولزم المشیخ الرایات فلم یبرخوها، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے جھنڈوں کو لازم پکڑا اور وہاں سے بالکل نہیں ہٹے، ان سے جدا نہیں ہوئے۔ فلما فتح اللہ علیہم قال المشیخۃ کنا ردءا لکم، تو جب اللہ نے جو ہے وہ فتح دے دی تو بوڑھوں نے کہا ہم تمہارے لیے آڑ تھے، ہم تمہارے پشت پناہ تھے۔ ردن عونا و ظہیرا لکم، تمہارے لیے، لو ان ہزمتم فئتم الینا، اگر تم شکست خوردہ ہوتے تو ہماری طرف لوٹتے۔ فلا تذهبوا بالمغنم، تو تم جو ہے وہ پوری غنیمت لے کے نہ چلو۔ ونبقى، ایسا نہ کہ تم ساری غنیمت لے چلو ہم جو ہے محروم باقی رہ جائیں۔ ونبقى محرومین عنہ فابى الفتيان، فتیان 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 ہے غالب لفظ، تو نوجوانوں نے جو ہے وہ انکار کیا۔ وقالوا جعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا، اس کو تو نبی پاک نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ فانزل اللہ يسألونك عن الانفال قل الانفال لله الى قوله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون،
يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. پھر یہ آیتیں نازل ہوگی اور آیتوں کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ تبرک کے لیے اللہ کا ذکر کر دیا، رسول پاک کا ذکر کر دیا، اور معنی یہ تھا کہ غنیمتوں کی جو تقسیم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے کی طرف جو ہے وہ سپرد ہے. نبی پاک اس وجہ سے چاہیں اس کو جو ہے وہ تقسیم کریں. اور تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہی نکلنا جو ہے وہ بہتر ہوا، اور اسی طرح تم سب میری اطاعت کرو کیونکہ میں اس کے انجام کار کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. یعنی یہ جو قسمتوں کا تقسیم ہے اور آپس میں جھگڑو نہیں، میری اطاعت کرو. تو صحابہ نے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے گردنیں جھکا دی کہ جس طرح وہ چاہیں فیصلہ کریں اور جہاں چاہیں وہ غنیمتیں تقسیم کریں. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک نے بدر کے دن فرمایا من قتل قتیلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. اور جو خالد کی حدیث ہے جس سے پہلے گزری ہے اخبرنا خالد بن داود عن إكرمة عن ابن عباس، وہ اس حدیث سے زیادہ تام ہے، مکمل ہے. بات بالکل واضح ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. سیرہ کبیر کے اندر ہے کہ موسیٰ بن سعد سے یہ بات ذکر کی ہے کہ زید نے فرمایا، کہتے ہیں کہ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من قتل قتیلا فله سلبه ومن اسر اسیرا فهو له فأوتي قاتل ابی جہل لعن اللہ سلبه. تو ابو جہل کا جو قاتل تھا اس کو جو ہے وہ اس کا سلب دیا گیا. وما اخذوا بغیر قتال قسمه بینہم ان فواق ای یعنی ان سوا، اور جو بغیر قتال کے پکڑے گئے وہ برابر تقسیم کیے گئے. اور یہ بات ابن عباس سے اس طرح ہے لما نظرت یسألونک عن انفال الى قولی لکارہون، تو پھر فقسمها بینہم بالسوا، سب کے درمیان جو ہے غانمین برابر کی تقسیم ہوئی. اور روایات اس بات متفق ہیں کہ ہر قاتل کو اس کے قتیل کا سلب دیا گیا اس سے، جیسا کہ عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اخذ علی صلب الولید بن عتبہ واخذ حمزہ صلب عتبہ واخذ عبیدہ بن الحارث صلب شیبہ فدفع الى ورثہ وكان عبيدة قد جرخ فمات بذات أجداد في صفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة. حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو جو ہے وہ شیبہ کا سلب دیا گیا اور ان کے ورثہ کے حوالے کیا گیا، اور حضرت عبیدہ جو تھے یہ ذات اجدال میں جو ہے وہ انتقال شہید ہو گئے تھے صفرا میں مدینہ پہنچنے سے پہلے. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن زايدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم، اس سے بھی خالد کے حدیث زیادہ تام ہے. یہاں بھی بات بالکل واضح ہے. قال حدثنا هناد بن صرية عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو. سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں کہ میں گیا نبی پاک کی طرف بدر کے دن ایک تلوار لے کر. میں نے کہا اللہ کے رسول
بے شک اللہ نے آج دشمن سے میرے سینے کو شفا بخشی ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہے آج دشمن کو ہماری تلواروں کا جو ہے وہ نشان نہ بنایا ہے۔ فہب لی ھذا السیف، یہ تلوار مجھے ہبہ کر دیجیے۔ قال ان تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، تو یہ مجھے دے دیجیے۔ قال ان ھذا السیف لیس لی ولا لک، تو نے مجھے کہا کہ یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یعنی سعد بن ابی وقاص تو فذهبت ونقول يطاع اليوم من لم يبلي بلائي، تو میں لوٹا اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ تلوار آج اس کو دی جائے گی جس نے جنگ کے اندر جو میری طرح آزمایا نہیں گیا، یا جس نے میری طرح جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ دادیش نہیں دی۔ یا جس نے مجھ جیسا کارنامہ انجام نہیں دیا، تو آج اس کو دی جائے گی۔ فبین انا اذ جاءنی رسول اللہ کا فقال اجب، تو میں اسی دوران یعنی اپنے غم میں پریشان تھا، تو اچانک میرے پاس نبی پاک آئے، ایک رسول آیا، فقال اجب، تو مجھے کہا کہ جواب دو، یعنی آپ کو نبی پاک بلا رہے ہیں، جاؤ، یعنی آپ نے ایک پیچھے میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا۔ فظننت انه نزل في شيء بكلامي، تو میں یہ سمجھا کہ میری بات سے کوئی میرے بارے میں کوئی شے نازل ہوئی ہے، آیت وغیرہ۔ فجئت، تو میں آیا، فقال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک نے مجھ سے فرمایا، انك سألتني هذا السيف، تو نے یہ تلوار مانگی تھی، وليس هو لي ولا لك، اور یہ تلوار نہ میری تھی نہ تیری، وان الله قد جعله لي، اب اللہ نے یہ میرے لیے بنا دی ہے، فهو لك، تو وہ تیری ہے، اب وہ تیری ہوگی۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى آخر الآیہ، کہ پھر اس آیت کے اندر جو ہے وہ اختیار آپ کو دے دیا گیا، جب اختیار آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے وہ تلوار اس صحابی کو دے دی، سعد بن ابی وقاص کو، حضرت ابو وقاص کو دے دی۔ نہیں، سعد بن وقاص، ٹھیک، یہ سعد بن وقاص کو یہ تلوار دے دی۔ قال ابو داود قراءت ابن مسعود یسألونک النفل، وہ آپ سے نفل کا سوال کرتے ہیں، انفال کے بجائے یسألونک عن الانفال کے بجائے یسألونک النفل، یہ قراءت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ اس پہ جو ہے یہ اعتراض کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت صیغہ واحد کے ساتھ نہیں ہے۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ جمہور کی قراءت لفظ ان کے ساتھ ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت جو ہے وہ لفظ ان کے بغیر ہے، وہ پڑھتے ہیں یسألونک الانفال، اور حضرت جمہور کی قراءت یسألونک عن الانفال، واحد جمع کا فرق نہیں ہے، عن کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق ہے، جیسا کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور اس قرات کے بارے میں جو ہے وہ ابن بشار نے کہا کہ حدثنا موئل وقال حدثنا سفیان الأعمش قال كان اصحاب عبد الله
یقرؤونها یسألونک الانفال، نفل نہیں انفال. اور باقی اس طرح کی اثار کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ان کے جو شاگرد تھے وہ یسألونک الانفال پڑھتے تھے، نفل نہیں پڑھتے تھے. تو جمہور یہ جو اختلاف ہے آیت کے معنی میں دونوں قراتوں پر، تو جمہور کی قرات میں معنی بنتا ہے یسألونک عن حکم الانفال لمن ہوا، اور ابن قرات کی مسعود کی قرات پر سوال بنتا ہے یسأل الناس من الانفال، کہ لوگ آپ سے انفال مانگ رہے ہیں، غنیمتیں مانگ رہے ہیں. اور جمہوری قرات میں بدلنے کا کہ لوگ آپ سے حکم پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ سعد بن وقاص نے تلوار مانگی وغیرہ ذالک. واللہ تعالی اعلم. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم سے ابھی تک حکم جب غنیمتوں کے بارے میں نہیں اترا تھا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو نبی پاک نے جو ہے یہ کیسے یہ فیصلہ کر دیا پہلے کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، اور پھر جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، تو پھر سعد ابن ابی وقاص کے تلوار مانگنے پر انہوں نے جو ہے وہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا، سعید ابن عاص کو غالباً، اور اس کی تلوار لی تھی، اور اسی تلوار کے وہ زیادہ حقدار تھے آپ کے اس قول من قتل قتیلا فلہ صلبہ کی وجہ سے. تو پھر نبی پاک نے آپ کو کیسے منع کیا؟ اور پھر جب ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، حکم نازل نہیں ہوئی تھا غنیمت کے بارے میں، تو پھر آپ نے من قتل قتیلا فلہ صلبہ کیسے کہہ دیا تھا؟ تو یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ غنیمت جو ہے وہ پہلی امتوں پر حرام تھی اور استعمال کرنا، وہاں قبولیت کی دل یہ ہوتی تھی کہ آگ آتی اور جمع شدہ غنیمت کو لے جاتی، نگل لیتی، اور یہ ان کی جو ہے وہ قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد آسانی پر ہے، اور جو سختیاں پہلے تھیں وہ پہلی امتوں کے لیے تھی، وہ ابھی باقی نہیں رہی، لہذا میری امت کے لیے جو ہے وہ غنیمتیں بھی حلال ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن پاک میں بار بار یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور سورہ نساء کے اندر بھی حرض المؤمنین، اور سورہ انفال کے اندر بھی آیا. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو ابھارنے کے لیے کہہ دیا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، اور معنی یہ تھا کہ جو صلب ہوگا وہ انشاءاللہ مجاہدین کو ملے گا اگر اللہ چاہیں گے، کہ آپ کا جو ہے وہ خواہش تھی اور آپ کا خیال تھا کہ اللہ پاک کسی طرح جو ہے وہ حکم نازل کریں گے، اور جو آدمی ظاہر محنت کرے گا تو اس کو اسی کو جو ہے وہ اس کا صلہ ملنا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، پھر آپ وہی کے انتظار میں تھے، اور ابھی وہی آئی نہیں تھی کہ سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ آپ سے اس بارے میں سوال کر دیا. آپ کے وہی نہ آنے کی بنا پر آپ نے ایک فیصلہ تو کر چکے تھے کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، لیکن اس بات کی تائید وہی سے نہیں ہوئی تھی، ابھی وہی نہیں آئی تھی، تو اس لیے آپ نے سعد بن ابی وقاص کو دینے سے انکار کر دیا. اور پھر جب وہی نازل ہوگی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا، اور ان کو جو ہے پھر یعنی جب اختیار آپ کے ہاتھ میں دیا گیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جب آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے پھر من قتل قتیلا فلہ صلبہ پہ جو ہے وہ عمل کر دیا، اور وہ جو سلب تھا، وہ جو تلوار تھی، انہیں دے دی. بابن فی النفل سریۃ تخرج من العسکر، پورا لشکر جب دشمن سے لڑائی کے لیے نکلے اور امیر جو ہے امیر عسکر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے ایک کسی اور جانب بھیج دے اور اس کے لیے کوئی نفل اور کوئی انعام مقرر کر دے. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وقال قد حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الانطاكي
قال حدثنا مبشر وقال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى یعنی محمد بن عوف کی حدیث اور حدیث امام معو من اصحاب الحکم من نافع ایک ہی دونوں کا معنی. اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ ولید بن مسلم کی حدیث کا جو معنی ہے اور مبشر اور حکم بن نافع کی حدیث کا جو معنی ہے وہ ایک ہی کہ یروی کلہم سارے ایک ہی روایت کرتے ہیں. یعنی ولید مبشر اور حکم بن نافع تینوں حاضر جو ہے وہ تحویل ہو جاتی ہے دوسری سند کی طرف. اور اب آگے جو ہے وہ سارے عن شعیب ابن ابی حمزہ عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش قبل نجد ہمیں ایک لشکر کے اندر نجد کی طرف بھیجا. وانبعثت سریۃ من الجیش سریہ ایسا لشکر کا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے رات کو نکلتا ہے لشکر میں سے اور وہ واپس آتا ہے اور کہتے ہیں یہ 100 سے 500 تک ہو سکتا ہے. اور اگر 500 سے زیادہ نہیں تو انہیں نصر کہا جاتا ہے اور اگر وہ 800 سے زیادہ تو اسے جیش کہا جاتا ہے. اور جو 500 اور 800 کے درمیان ہو اسے جو حابطہ کہا جاتا ہے. اور 4000 سے ہو تو اسے جخفل کہا جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اسے جیش جرار کہا جاتا ہے. اور 5000 تک پہنچ جائے اس سے بڑھ جائے تو اس کو جو ہے وہ الجیش العظیم کہا جاتا ہے. اور جو سریہ سے جدا ہو اسے باز کہا جاتا ہے. یہ 10 یا سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ تو اسے حفیرہ کہا جاتا ہے. اور 40 سے اسبہ کہا جاتا ہے. یہ مختلف جو لشکروں کے نام ہیں. انہیں جو ہے وہ بھیجا گیا اور پھر وانبعثت سریۃ من الجیش پھر لشکر کے ایک دسمہ تو پھر اس لشکر کا ایک دستہ دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجا گیا. وانبعثت ہونا چاہیے نکالا گیا. فکان سہمان الجیش 12 بعیرا تو پھر لشکر کے لوگوں کو 12 اونٹ ملے. ونفل اہل سریۃ بعیرا بعیرا اور دستے کے لوگوں کو ایک اونٹ بطور انعام جو ہے وہ نفل کے طور پر زیادہ دیا گیا. فکان سہمان 13 تو ان کے حصے میں 13 اونٹ آئے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ جو جیش تھا اس میں 4000 آدمی تھے اور جو سریہ تھا اس میں جو ہے وہ 15 آدمی جو ہے وہ نکلے تھے. تو یہاں پر روایات بہت زیادہ مختلف ہیں کہ یہ جو جیش ان کو 12 اونٹ کیسے آئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کو صرف 100 اونٹ سے اور 100 اونٹ 4000 آدمی کے جو ہے وہ کیسے تقسیم ہو کے ہر ایک کو جو ہے وہ 12 ملے. اور تو یہ غیر ممکن ہے الا یہ کہ پھر یہ کہا جائے کہ عدد جو ہے وہ اونٹوں اور بکریوں جو ساری جو غنیمت تھی یہ صرف سریہ جو تھا انہی کو غنیمت کے طور پہ دیا گیا ہو. البتہ جو لشکر کو جو غنیمت ملی وہ اس غنیمت پر زائد تھی. اور ہر وہ غنیمت جو لشکر اکیلے اور سریہ خود اکیلے لے تو تب بھی جو ہے وہ لی انہوں نے تو وہ بھی جو ہے وہ 12 تقسیم نہیں ہو سکتی اونٹ. کہ حدیث کے اندر
کہ فکان سہمان الجیش اثنی عشر بعیرا والنفل لأهل سریة بعیرا فکان سہمان 13 اس روایت میں انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ مکمل بات اگلے سبق میں کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو.